آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، آخر یزید کی دشمنی کیا تھی، اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، یہی جانیں گے آج آپ اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ کی وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی تھی۔ یزید ایک بہت برا آدمی تھا، شرابی تھا اور لوگوں پر ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو وہ سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا، جس میں لکھا، حسین ابن علی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لیں، اور اگر میری بیعت نہیں مانو گے تو میں تم پر ظلم ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بات کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ امام حسین جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ لیکن مکہ جانے کے بعد خوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا، اے حضرت امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم ستم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ خوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو کوفی لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھ کر ایک شخص کو روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئے۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دشمن بن چکے تھے۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین کی طرف کھڑے ہو گئے، تو یزید نے ان میں سے کچھ لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ امام حسین کے دشمن بن چکے تھے۔ اب ادھر امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ گئے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے تھے اب وہ مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ سے واپس نہیں آنے دیا، تو امام حسین نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی سنسان جگہ پہنچے، وہاں پہنچ کر امام حسین نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص بولا، اس جگہ کو کربلا بولا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا، یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی،
پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر تھا۔ یزید کو جب خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کربلا میں بھیجنی شروع کی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابن سعد سے فرمایا، تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر مکہ واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے کسی بھی بات کو منظور نہیں کیا اور امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن امام حسین نے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین کے 72 ساتھی تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 22,000 لشکر بھیجا تھا۔ یزید کو اتنا خوف تھا، امام حسین کی 72 لوگوں کے سامنے 22,000 لوگوں کی فوج بھیج دی، پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی فوج نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سوائے نہر فرات کے پانی کا کوئی بھی انتظام نہ تھا۔ نوجوان تو پانی کی پیاس کی برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں ان کا پیاس سے برا حال ہونے لگا۔ شدید گرمی اور پانی کی پیاس۔ سلام امام حسین، آپ کے صبر کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ آخر کار 9 محرم کا دن بھی آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی جانکاری امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ ایک دن کی پیاس سے اور برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یزید کی صرف دشمنی مجھ سے ہے، یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین نے سب بتیاں بجھا دی تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم اس مشکل وقت میں بھلا آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخر کار 10 محرم کا دن بھی آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف امام حسین کے 72 ساتھی تھے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ شدید گرمی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکیزہ لے کر نہر فرات پر فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے آئے۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے حملہ کر سکے، کیونکہ حضرت عباس بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے، پھر آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اس طرح حضرت عباس کی شہادت نہر فرات پر ہی ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے امام حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہرانا ناممکن تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نچھاور کر رہے تھے۔ امام حسین کافی دیر تک زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔
فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکے۔ آخرکار عصر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اس وقت کا ہی یزیدی فوج انتظار کر رہی تھی۔ امام حسین نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں آئے تو شمر نے تلوار مار کر آپ کا سر آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔